بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے دہیہ میں ایک ڈرون حملے میں جو کہ حزب اللہ کے مضبوط گڑھ ہے، اس میں حماس کے سینئر اہلکار صالح الحرودی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ڈرون نے حماس کے دفتر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 6 افراد بھی شہید ہو گئے۔ حماس نے العرودی کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی طرف سے ایک بزدلانہ قتل قرار دیا ہے اور مزید کہا ہے کہ فلسطین کے اندر اور باہر فلسطینیوں پر حملے ہمارے لوگوں کے عزم اور استقامت کو توڑنے یا ان کی بہادرانہ مزاحمت کے تسلسل کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ اس دشمن کی غزہ کی پٹی میں اپنے کسی بھی جارحانہ اہداف کو حاصل کرنے میں ناکامی ہے۔ العرودی کی موت کی خبر کے بعد شمالی رام اللہ کے مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے ارورا کی مساجد میں ان کی موت پر سوگ منایا جا رہا ہے اور بدھ کو رام اللہ میں عام ہڑتال کی بھی کال دی گئی ہے۔ 57 سالہ العرودی حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ اور گروپ کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز کے بانیوں میں سے دوستوں ایک تھے۔ اسرائیلی جیل میں 15 سال گزارنے کے بعد وہ لبنان میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ امریکہ نے 2015 میں العرودی کو عالمی تخریب کار کے طور پر لیبل کیا تھا اور اس کے بعد کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے $50 لاکھ کا انعام جاری کیا تھا۔ اگرچہ حماس کے اہلکار کی شہادت کے بارے میں دوستوں اسرائیل کی جانب سے کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن نیتن یاہو کے مشیر مارک نے کہا ہے کہ اسرائیل اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس نے بھی یہ کیا، یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ لبنانی ریاست پر حملہ نہیں تھا۔ تاہم اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سابق مندوب ڈینی ڈینین نے اس حملے کو سراہتے ہوئے اسرائیلی فوج، سیکیورٹی سروسز اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو العرودی کو شہید کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ اس مندوب کا مزید کہنا تھا کہ جو کوئی بھی 10 سات کے قتل میں ملوث تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کے اکاؤنٹس بند کر دیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے کابینہ کے وزراء کو حکم دیا ہے کہ وہ العرودی کی موت کے بارے میں کوئی انٹرویو یا بات نہ کریں۔ لبنان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیا اسرائیلی جرم ہے اور ساتھ ہی لبنان کو جنگ میں کھینچنے کی ایک کوشش ہے، جبکہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان کے دارالحکومت پر حملہ سزا کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ محصور غزہ کی پٹی سے کچھ فوجی واپس بلا لے گا۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ سے اپنے کچھ فوجی نکالے گا۔ اس نے محصور فلسطینی سرزمین پر زمینی حملے کے آغاز کے 2 مہینے بعد دوستوں ایک ایسا قدم جو ممکنہ طور پر حماس کے خلاف اس کی جنگ میں ایک نئے مرحلے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اعلان ان منصوبوں سے مطابقت رکھتا ہے جو اسرائیلی حکام نے پہلے کم شدت والی فوجی مہم کے لیے کہے تھے، جو حماس کے باقی ماندہ گڑھوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کئی مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ لیکن 22,000 سے زیادہ فلسطینیوں کے شہید کیے جانے پر اور لاکھوں بے گھر ہونے کے ساتھ اس بارے میں دوستوں سوالات بڑھ رہے ہیں کہ آیا اسرائیل حماس کو گرانے کے اپنے بیان کردہ ہدف کو پورا کر پائے گا یا نہیں؟ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اعلان کا اسرائیل، فلسطینیوں اور حماس کے جنگجوؤں کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے امریکہ کو پلٹ کر کوڑا جواب دیا ہے اور طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزیر کے امریکہ پر طنز کی وجہ دوستوں امریکیوں کی طرف سے غزہ سے فلسطینیوں کی لاکھوں کی تعداد میں نقل مکانی پر تنقید ہے۔
یاد رہے کہ غزہ میں مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے غزہ میں 20 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس نقل مکانی پر امریکہ سمیت ہر ملک میں تنقید ہو رہی ہے۔ اسرائیل ان بے گھر فلسطینیوں کو اب فلسطین سے بھی نکال دینے کی کوشش میں ہے، جیسا کہ ایک اسرائیلی وزیر نے کہا تھا کہ 20 لاکھ فلسطینیوں والا غزہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی وزیر بین گویر نے اس پر امریکہ کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمارا بہترین دوست ہے، مگر ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو ہمارے مفاد میں ہوگا۔ بین گویر نے مزید کہا کہ غزہ سے لاکھوں کی نقل مکانی سے بند لفافے کے رہائشیوں کو اپنے گھروں کو واپسی اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکے گا۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے جس میں حماس کے اہلکار صالح العروری کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ حزب اللہ نے اس کے بعد اعلان کیا کہ اس نے لبنان اسرائیل سرحد پر اسرائیلی فوجیوں کو بہت سے فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جرم کا جواب اور ان کو سزا نہ دی جائے۔ حزب اللہ دوستو اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ لبنان کے اندر کسی بھی لبنانی یا غیر ملکی کو نشانہ بنانے پر سخت رد عمل آئے گا اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ہر طرح کے منظرنامے اور صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر رکھی ہے، حتیٰ کہ حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی لبنان میں شہادت کے بعد بھی پوری طرح تیار ہے۔ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اس شہادت کے بعد اسرائیل حماس جنگ غزہ سے نکل کر خطے میں پھیل سکتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں حماس کمانڈروں کی موت کا پہلے ہی دوستو اعلان کیا تھا، لیکن العروری کی موت ان تمام موتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ حماس کے اعلیٰ ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے، نیز لبنان جہاں وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں اسرائیل نے اس کے دارالحکومت میں ہی نشانہ بنایا ہے۔ اب خطرہ مزید بڑھ چکا ہے کہ غزہ میں پچھلے 3 ماہ سے جاری جنگ پورے علاقے میں پھیل سکتی ہے۔ حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ العروری کی شہادت ہمیں شکست کی طرف لے کر جانے والی نہیں ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک سرکاری امریکی ذریعے کے حوالے سے کہا ہے کہ بیروت میں حماس رہنما صالح العروری کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد اسرائیل حماس کے مزید رہنماؤں کو نشانہ بنانے پر کام کر رہا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کے رہنماؤں کے خلاف سلسلہ وار قتل عام کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ بھی توقع ظاہر کی گئی ہے کہ العروری کو نشانہ بنانے سے لڑائی کے قلیل مدتی خاتمے کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت میں رکاوٹ آئے گی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے باضابطہ طور پر یہ اعلان نہیں کیا کہ العروری کو مارنے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، لیکن اسرائیلی فوج نے تمام منظرناموں کے لیے اپنی تیاری کی تصدیق کی ہے اور اپنی افواج کی تیاری کی سطح کو بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس اور اس کے رہنماؤں کے خلاف جنگ جاری رکھے گا، جہاں وہ ہوں گے انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ فرانس کے صدر میکرون نے اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ جنگ کو پھیلانے سے گریز کیا جائے، بطور خاص لبنان کی طرف جنگ کو بڑھانے سے احتیاط برتی جائے۔ میکرون کی طرف سے دوستو یہ بیان حماس کے اہم رہنما صالح العروری کو شہادت کے بعد سامنے آیا ہے۔ میکرون کا کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ جنگ کے پھیلاؤ سے بچا جائے۔ میں یہی بات خطے کے تمام کھلاڑیوں سے کہتا رہوں گا جو اس جنگ میں بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر شریک ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے دوستو کہ لبنان میں موجود حماس کے مرکزی رہنماؤں کو دارالحکومت بیروت کے مضافات میں ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیروت میں حماس کے بیورو کے نائب سربراہ صالح العروری کو مارنے کے اثرات دوستو سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف حماس نے اعلان کر دیا ہے کہ العروری بیروت کے جنوبی مضافات میں ایک حملے میں القسام کے 2 رہنماؤں اور 4 دیگر کارکنوں کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔
حماس نے اپنے ثالثوں کو بتا دیا ہے کہ صالح العروری کو مارنے کے بعد جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت بالکل روک دی جائے۔ حماس نے اپنے سینئر رہنما کی موت کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی وزراء کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور رہے گی۔ اسرائیلی وزراء کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ حماس کا اب کوئی مستقبل نہیں، کوئی تخریب کار گروپ اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملوں میں تیزی لا کر رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپوں اور ہسپتالوں کے اطراف شدید بمباری کرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں تقریباً 200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں حماس کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ صہیونی افواج نے غزہ میں جاری لڑائی میں طوالت لانے کے لیے ہزاروں فوجیوں کو بھی غزہ سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل مظالم میں کوئی کمی نہیں کر سکا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی مزید 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران فواد چودھری اور عمران خان کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت میں ملزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، جس پر انہوں نے چارج شیٹ میں لگے الزامات سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو مختلف جلسوں، پریس کانفرنسز اور متعدد انٹرویوز کے دوران الزامات عائد کرنے پر الیکشن کمیشن کی توہین فرد جرم عائد کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس میں عمران خان کے مختلف بیانات، تقاریر، پریس کانفرنس کے دوران اپنے خلاف عائد ہونے والے بے بنیاد الزامات اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف استعمال ہونے والے الفاظ، غلط بیانات اور من گھڑت الزامات کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان کو 30 اگست کو اپنے جواب کے ساتھ کمیشن میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنی تقاریر، پریس کانفرنس اور بیانات میں الیکشن کمیشن کے خلاف مضحکہ خیز اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، توہین آمیز بیانات دیے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے جو براہ راست مرکزی ٹی وی چینلوں پر دکھائے گئے۔ ملک میں پٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں کمی ہوئی ہے، فروخت 15% گر چکی ہے۔ کوریائی سائنسدانوں نے مسلسل محنت کے بعد ایک خاص جھلی تیار کی ہے جو منٹوں میں کھارے ترین پانی کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ توقع ہے کہ اس سے میٹھے پانی کے حصول کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں بہت کڑوے پانی کو قابل نوش بنانے والی بہت سی جھلیاں اور چھلنیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن ایک مرحلے پر وہ اتنی نمدار ہو جاتی ہیں کہ ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کوریائی انسٹی ٹیوٹ اور سول انجینئرنگ اینڈ بلڈنگ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر اونچل اور ان کے ساتھیوں نے نینو ٹیکنالوجی سے کو ایکسل الیکٹرو سپن نینو فائبر بنائی ہے، جو سیکنڈوں میں کھارے ترین پانی کو بھی پینے کے قابل بناتی ہے۔ اس طرح یہ ایک بہت سادہ طریقہ ہے، یعنی پانی اس سے گزرتا تو ہے لیکن قطروں کی صورت میں ٹھہرتا نہیں۔ عام جھلیاں صرف 50 گھنٹے تک ہی چل پاتی ہیں، جبکہ نینو جھلیاں 30 دن تک کارآمد رہتی ہیں، یعنی پورے ایک ماہ تک پانی میں موجود 99.99% نمک دور کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس طرح یہ ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے جس سے دنیا کے کروڑوں افراد کے لیے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ دماغی قوت اور سکون کے لیے مراقبے کو ہزاروں برس استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ تھوڑے وقت کا مراقبہ صرف 8 ہفتوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے،
اور دماغی سرکٹ تبدیل ہونے سے اس کے فوری فوائد حاصل ہوتے ہیں، انسان سینکڑوں برس سے مراقبے سے مستفید ہوتا رہا ہے۔ مسلسل مراقبہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے دماغ میں خیالات کا شور کم ہوتا ہے اور نفسیاتی سکون ملتا ہے، لیکن اب تک اس کے سائنسی ثبوت خال خال ہی ملتے تھے۔ لیکن اب ماہرین نے رضاکاروں پر اس کے تجربات کیے ہیں اور چند ہفتوں میں سروے میں شامل رضاکاروں کے دماغی سرکٹ میں تبدیلی دیکھی گئی، اور انہوں نے اس کا بہتری کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس تحقیق میں شامل کمپیوٹر سائنسز کے لیکچرار جارج خود ایک عرصے سے مراقبہ کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے کئی سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی پروفیسر وائی ینگ وائی کے ساتھ مل کر یہ تحقیقات کی ہیں، جو ایک عرصے سے ایم آر آئی اور دیگر دماغی سکین سے الزائمر سمیت کئی دماغی امراض پر تحقیقات کر رہی ہیں۔ ان دونوں نے مل کر نوجوان طلباء اور طالبات پر مراقبے کے اثرات پر سنجیدہ تحقیق کا پروگرام شروع کیا تھا۔ پروفیسر جارج نے پہلے تمام شرکاء کو مراقبہ سکھایا اور ان سے کہا کہ وہ ہفتے میں 5 مرتبہ روزانہ 10 سے 15 منٹ روزانہ مراقبہ کریں۔ تمام شرکاء کے دماغی سکین یونیورسٹی کے جدید مرکز میں انجام دیے گئے۔ اس میں یونیورسٹی کے بہترین طالب علم شامل کیے گئے تھے جو اساتذہ کے حکم پر عمل کرتے تھے اور اس کام کو ختم کرنے میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ پروفیسر جارج نے بتایا کہ اس تحقیق کے رزلٹ جنرل سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے ایک اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ مراقبے سے مختلف دماغی کیفیات اور اس کے درمیان سوئچنگ آسان ہو جاتی ہے۔ ان میں سے 2 دماغی کیفیات بہت ہی اہم ہیں، جن میں سے ایک ڈیفالٹ موڈ میں ہے، جس میں دماغ جاگتے ہوئے آرام کی کیفیت میں رہتا ہے، یا پھر وہ خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ دوسرا اٹینشن نیٹ ورک ہے، جس میں دماغ کی توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے۔ جن افراد نے مسلسل 2 ماہ کا مراقبہ کیا، ان کے دماغ میں ایسی لچک پیدا ہوئی کہ وہ دماغ کے دونوں کیفیات کو بہت تیزی سے بدل سکتے تھے، اور یہ صلاحیت ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، یعنی مراقبہ بھٹکے ہوئے ذہن کو فوری طور پر توجہ اور ارتکاز کی جانب لے جاتا ہے۔ اس صلاحیت کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔